ایک دفعہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ غم کیا ہے؟ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کی رضا کی نفی کو غم کہتے ہیں۔ اللہ کی رضا کی نفی کو غم کہتے ہیں۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ جو اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، وہ اپنی مخلوق کی بہتری چاہتا ہے۔ یہ ہم انسان ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے اگر ہو جاتی تو بہتر ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سب سے بہتر جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے اور وہی ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہر چیز میں اللہ کی رضا ہے، اور ہر چیز جو اللہ کی رضا سے ہوتی ہے اسی میں ہماری بہتری ہوتی ہے۔ اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک بحری جہاز محو سفر تھا کہ اچانک تیز ہواؤں نے اسے آ گھیرا۔ اس میں سوار تاجروں نے یہ فیصلہ کیا کہ جس کا سامان سب سے زیادہ ہوگا اس کے سامان کو سمندر میں پھینک دیا جائے۔ اس پر ایک تاجر جس کا سامان سب سے زیادہ تھا، اس نے اعتراض کیا کہ صرف میرا سامان ہی کیوں سمندر میں پھینکا جائے؟ ایسا کرتے ہیں ہر تاجر کا تھوڑا تھوڑا سامان سمندر میں پھینک دیتے ہیں۔ لیکن سب تاجروں نے اس کی بات نہیں مانی اور اس کو اس کے سامان سمیت سمندر میں پھینک دیا۔ اس کے بعد سمندر کی لہریں اس کے ساتھ کھیلنے لگیں۔ اسے یقین ہو گیا کہ اب میری موت اٹل ہے، لیکن اللہ کی قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ سمندر کی لہروں نے اسے ایک غیر آباد جزیرے کی طرف پھینک دیا۔ جب اسے ہوش آیا، اس نے دیکھا کہ یہ تو ایک کوئی غیر آباد سا جزیرہ ہے۔ اس نے اس جزیرے سے کچھ لکڑیاں اکٹھی کی اور ایک جھونپڑی بنائی۔ کچھ وقت کے بعد اسے کچھ خرگوش نظر آئے۔ اس نے ان خرگوش کا شکار کیا اور اسے اپنے کھانے کے طور پہ استعمال کیا اور وہیں پہ رہنے لگا۔ ایک رات وہ کچھ پکا رہا تھا کہ اچانک اس کی جھونپڑی میں آگ لگ گئی۔ بے پناہ کوشش کے باوجود بھی وہ آگ پر قابو نہ پا سکا اور اس کی ساری جھونپڑی دیکھتے ہی دیکھتے جل کے راکھ ہو گئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور صدا لگائی کہ یا اللہ، تم نے مجھے سمندر میں پھینکوا دیا، میرا سارا سامان بھی سمندر میں غرق ہو گیا، میرے پاس صرف ایک جھونپڑی بچی تھی، یہی میری کل کائنات تھی، آج اس کو بھی آگ لگ گئی، اب میں کہاں جاؤں اور کیا کروں؟ یہی شکوہ کرتے کرتے وہ سو گیا۔ صبح جب اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک کشتی ساحل کے اوپر لگی ہوئی ہے اور کچھ ملاح بھی اس کے ساتھ موجود ہیں۔ تو وہ ملاح اس کے پاس آتے ہیں تو یہ ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں پر موجود ہوں؟ تو ان ملاحوں نے اسے جواب دیا کہ ہمیں معلوم تھا کہ یہ جزیرہ غیر آباد ہے، لیکن ہم نے یہاں سے دھواں اٹھتا ہوا دیکھا تو ہمیں لگا کہ یہاں شاید کوئی پھنسا ہوا ہے، اسے بچانا چاہیے، اس لیے ہم یہاں پر آ گئے۔ اس کے بعد اس تاجر نے ان ملاحوں کو اپنا سارا قصہ سنایا۔ پھر تاجر کی یہ سن کر حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب ملاحوں نے اسے بتایا کہ جس جہاز سے اسے پھینکا گیا تھا وہ آگے جا کر پورے کا پورا جہاز غرق ہو گیا اور اس میں کوئی بھی تاجر زندہ نہ بچ سکا۔ تو اس تاجر نے سجدہ شکر ادا کیا کہ بے شک اللہ کی حکمت اور اللہ کی قدرت ہی سب سے بڑی ہے، اور وہی ہوتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی مخلوق کے لیے کیا چیز بہتر ہے، اور وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ہر ذرے میں کس شان سے تو جلوہ نما ہے، ہر ذرے میں کس شان سے تو جلوہ نما ہے، حیران ہے مگر عقل کے کیسا ہے تو کیا ہے۔